السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وقال سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ وقال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ حضرات، اللہ کا میزان اور ہمارے معیار اور رویے، اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ کائنات کے بارے میں، نیکی اور بدی کے بارے میں، خود انسان کے اپنے وجود کے بارے میں، اللہ کا میزان کیا ہے اور ہمارے معاشرتی، اخلاقی اور نفسیاتی رویے کس طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کائنات کے حوالے سے اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے میزان میں کائنات کا اور انسان کا باہمی تعلق اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ کائنات کے حوالے سے آج کے انسان نے سمندر کے سینے کو چیرا ہے، ہواؤں میں تیرنا اور اڑنا سیکھا ہے، اور آج کے اس انسان نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا ہے اور مختلف کائنات کے پردوں کو چاک کر کے اور اس کے راز منکشف کر کے ان سے استفادہ کیا۔ لیکن اللہ کا میزان یہ کہتا ہے کہ انسان کو کچھ لمحے رک کر سوچنا بھی تو چاہیے کہ جس سورج سے میں سولر انرجی حاصل کرتا ہوں، یہ سورج مجھے کیا پیغام دیتا ہے، سمندر مجھ سے کیا کہتا ہے، زمین مجھے کیا کہتی ہے، اور آسمان میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، پہاڑ انسان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر آپ گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے میزان کے مطابق کائنات کی ایک ایک چیز انسان پر بحیثیت خلیفۃ الارض غور و فکر کر رہی ہوتی ہے۔ انسانی رویے جب کائنات دیکھتی ہے تو وہ روتی بھی ہے، دعائیں بھی کرتی ہے، غضبناک بھی ہوتی ہے، زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، زمین غضب میں آتی ہے، آسمان بھی غضب میں آتا ہے، سمندر بفرتے ہیں اور پہاڑ اللہ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آج کے اس انسان کے یہ رویے، یہ بارود سے پھٹی ہوئی لاشیں اور یہ خون کی ندیاں اور لٹتی ہوئی عزتیں
اور تیرے آگے ہے اللہ رب العزت تیری اس زمین کے اوپر تجھے چھوڑ کے غیروں کے ساتھ محبت اور تعلق کی یہ کیفیت تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. انسان جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کے شرک کا رویہ زمین آسمان اور پہاڑوں سے برداشت نہیں ہوتا. زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے, میں اپنے سینے کو پھاڑ کے اس انسان کو اپنے اندر نگلنا چاہتی ہوں. آسمان کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے, میں اپنے وجود کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر کے اس انسان پہ ٹوٹ کے برسنا چاہتا ہوں. اور پہاڑ کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے, ہم اپنے آپ کو چور چور اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس انسان کو ملیا میٹ اور نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. ہاں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو مظفر آباد کے گلی بازاروں سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں انسانی رویے کیا تھے. یہ نہیں کہ ہم بڑے پادشاہ ہیں, انسانی رویے کیا تھے اور کائنات نے کیا سوچا تھا, اللہ کے میزان کے حوالے سے کائنات اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ نیلم ہوٹل تھا ایک کشمیر کی خوبصورت وادی میں. 2005 کا جب زلزلہ آیا اس ہوٹل میں عزتیں نیلام ہوتی تھی اور شراب و کباب کی محفلیں سجتی تھیں. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 7 کی 7 منزلیں ہی زمین بوس ہو کے رہ گئی تھی, زمین میں دفن ہو گئی, نظر تک نہ آئی. اور یہ آپ کے اخبارات کہتے ہیں کہ آج تک وہاں سے پوری کی پوری وین بسیز اور پورے کے پورے ایک ٹویوٹا ہائیس اور کار اپنی سواریوں سمیت زمین ان کو نگلتی ہے اور ان کو کھا جاتی ہے اور ان سے انسانی رویوں کا انتقام لیتی ہے. لیکن اسی سرزمین میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی پوری طرح سے وہ اپنی لاشیں بھی نہیں اٹھا پائے تھے اور بعض سڑکوں کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی تھی کیونکہ 8 ساڑھے 8 بجے کا وقت تھا. بچے اسکول کے لیے روانہ ہو رہے, کچھ ہو چکے تھے, کچھ ناشتہ بنا رہے تھے, کچھ تیار کر چکے تھے, کچھ کھا رہے تھے. گہما گہمی کا منظر تھا. این روڈ کے اوپر ننگی اور برہنہ لاشیں پڑی ہوئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جو سنبھالی نہیں جا رہی تھی. اور ابھی وہ پوری طرح دفن سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان گلیوں کے اندر میوزک کی آوازیں دوبارہ سے سنائی دے رہی. کائنات انسان کے بارے میں سوچتی ہے, پرندے سوچتے, درندے سوچتے, فرشتے سوچتے, آسمان سوچتا ہے, زمین سوچتی ہے. ایک نیک انسان جب زمین پہ سجدے کیا کرتا ہے اور جب اس کی روح قبض ہوتی ہے, جس آسمان کے دروازے سے اس کے نیک اعمال فرشتے اللہ کی طرف اٹھا کے لے جایا کرتے تھے, جب اس کی روح کی معطر ہوائیں وہاں سے گزرتی ہیں اور اس آسمان کے دروازے کو محسوس ہوتی ہیں کہ ایک سجدہ کرنے والا انسان اور ایک پاکیزہ روح آج زمین سے الوداع ہو رہی ہے, تو جس طرح اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں آسمان کے وہ دروازے بھی اس کے اوپر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اس کی نیکیوں اور اس کی خوشبوؤں سے محروم ہو گئے. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. بدبخت بد نصیب قومیں پوری کی پوری تباہ ہو جاتی ہیں, نہ زمین ان پہ روتی ہے, نہ آسمان آنسو بہاتا ہے. لیکن اللہ کے ایک نیک بندے کی جب روح پرواز کرتی ہے آپ اپنے زمین پہ دستک دیں. میرا ایمان تو یہ کہتا ہے, اور اس وقت بھی میرا دل گواہیاں دیتا تھا کہ جب حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا, منظر یہ بتاتا تھا اور اللہ کا میزان کہتا تھا, اندازہ تھا
کہ آج زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. عمل تو بہت بات کی بات ہے. بعض ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں ابھی پوری طرح ہم نیکی نہیں کرتے، نیکی کے لیے قدم بھرتے، ایک سٹیپ لیتے، بالکل اس کا ابتدائی سٹیج ہوتا ہے. ما من ملب یلبی الا ولبى من عن يمينه من شجر او حجر او مدر حتى تنتهي الارض من ها هنا وها هنا. ایک آدمی جب اپنے گھر سے کفن کی 2 چادروں کی طرح احرام پہن کر نکلتا ہے، ہمارے رویے اور میڈیا والے جو بھی کہیں وہ اسے پروٹوکول دیں یا نہ، وہ اس پہ فوکس کریں یا نہ کریں، وہ اس پہ کیمرے فٹ کریں یا نہ کریں، وہ اسے کوئی اہمیت دیں یا نہ دیں، وہ اسے مولویت اور دقیانوسیت سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں. اللہ کا میزان یہ کہتا ہے کہ جب اس کی قربانیوں کو دیکھتی ہے زمین اور آسمان، درخت اور پتھر اور کائنات کی چیزیں، تو اس کی 2 سفید چادروں اور لبیک کی صداؤں کو دیکھ کر پوری کی پوری کائنات اس کے ساتھ لبیک کی آوازیں بلند کرنے لگتی ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، یہ اپنے اللہ کو منانے جا رہا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَحَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا. جب اللہ کے دین کا کلمہ کسی جامعہ، کسی دینی ادارے کے اندر بلند ہوتا ہے، جب کہیں درس بخاری کی تقریب ہوتی ہے، جب کہیں قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جب کہیں کسی سینے کے اندر اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا جاتا ہے، تو کائنات کی چونٹیاں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی کہتی ہیں اے اللہ اس انسان کو معاف فرما دینا. استغفار کرتی ہیں اس کے لیے. گویا کائنات کے حوالے سے ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ان سے استفادہ تو کرتے ہیں. ہم 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال اور 4 کنال کی عالیشان کوٹھی اور بنگلہ تو بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 5 کنال 4 کنال 1 کنال 5 مرلے کی کوٹھی میرے بارے میں کیا سوچتی ہے. اس کے ڈرائنگ روم، اس کے ڈائننگ ہال، اس کے بیڈ روم، اس کی میٹنگز، اس کے لاؤنج، اس کے ہال، اس کی سیڑھیاں، اس کے در و دیوار، آپ کا کیا خیال ہے جب ایک 5 مرلہ یا ایک 4 کنال کی کوٹھی میں ایک میری 60-70 سال کی کوئی ماں زمین پہ پیشانی ٹیک کے اور ناک سے لکیریں رگڑ رگڑ کے اللہ سے دعائیں کر کے آنسو بہاتی ہے، تو اس وقت زمین کیا سوچتی ہوگی؟ اور جب کسی لاؤنج کے اندر 3 گھنٹے تک ایک گندی اور برہنہ عورت رقص و سرود کے ساتھ اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کے ایمانوں کو لوٹتی ہے اور ہماری بیٹیوں کو بغیرتی کا درس دیتی ہے، تو اس وقت وہ لاؤنج کیا سوچتا ہوگا؟ ہم نے تو شاید اس پہ کبھی غور نہیں کیا ہوگا، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے میزان کے مطابق اس وقت بھی زمین سوچ رہی ہوتی ہے. انسان کو احساس نہیں ہوتا. انسان کو احساس کب ہوتا ہے؟ جب پوری کی پوری زمین کو ریپریزینٹ کرتی ہے قبر کا وہ ٹکڑا جو انسان کو مرتے ہوئے قسمت سے نصیب ہوتا ہے. اور میں عذاب قبر کی احادیث کو اس پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ زمین نے جو کچھ سوچا ہوتا ہے، زمین کے جو احساسات ہوتے ہیں، زمین کے جو جذبات ہوتے ہیں، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال اور ٹی وی لاؤنج کے اندر بیٹھ کے جو وہ گل کھلاتا رہتا ہے، جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو قبر کا وہ ٹکڑا اس کی ساری بدکاریوں کے انتقام لیتے ہوئے یوں غصے کے ساتھ اس کو بھیجتا ہے تختلف اضلاعہ، کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کے اندر پھنس جاتی ہیں.
یہ زمین بتاتی ہے کہ میں تیرے بارے میں کیا سوچا کرتی تھی۔ آج ہماری کیمسٹ، ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے انجینئر کائنات کی دریافتیں کرنے والے اور کائنات کے چپے چپے کو چھان پھٹک کر اس پہ تحقیق کی نئی روایات قائم کرنے والے اور زمین کی کھدائیوں اور گہرائیوں میں جا کر اس کے پردوں کو چاک کرنے والے انسان جو مرضی تحقیق کرتے رہیں، لیکن زمین تو یہی سوچتی ہے یہ میرے سینے کے اوپر میرے مالک کی مان کے چلتا ہے یا اس کی نافرمانی کر کے چلتا ہے۔ اللہ کے میزان اور اللہ رب العزت کے قائم کردہ ضابطوں کے مطابق زمین کا احساس تو یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ذرا اس صورت کے اندر غور کیجیے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اخبار خبر کی جمع، خبر کا معنی رپورٹ، اسٹیٹمنٹ، نیوز، خبریں، داستانیں، سٹوریز، کہانیاں جو وہ زمین کے سینے کے اوپر کرتا رہا۔ جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو زمین کا کتا، گجرانوالہ کے چوک اور بازار، اور ایک وکیل کا چیمبر، اور ایک جج کا آفس، ایک پرنسپل کا دفتر، اور ایک عالم کا منبر و محراب، اور مسجد کے در و دیوار بول بول کے کہیں گے کہ اللہ میرے سینے کے اوپر چلتے ہوئے یہ انسان کیا کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات طویل ہو جائے گی، موضوع بہت لمبا ہے۔ کائنات کے حوالے سے ہمارے رویے کیا ہیں اور یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس کو وائنڈ اپ کر کے ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اپنا وجود، اس کے بارے میں ہمارے رویے۔ کوئی بھی انسان جب برائی کرتا ہے دروازے بند کرتا ہے، لوگوں سے چھپتا ہے، اور آج کل تو لکھا ہوتا ہے آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اس بیچارہ انسان، ایمان سے محروم انسان، اس مغربی تہذیب کے مارے ہوئے کلچر نے ایمان کے متبادل تلاش کیے۔ جب ہماری تہذیب کا دور ہوتا تھا تو ہم اپنے لوگوں کی یہی تربیت کیا کرتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آج مادہ پرستانہ یہ تہذیب ہماری یہ تربیت کرتی ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی۔ کیمرہ تو بات کی چیز ہے، یہ تو بات کی چیز ہے، کہیں فٹ ہے کہیں نہیں، کہیں آپشنل آپریشنل ہے کہیں نہیں، کہیں کام کر رہے کہیں فیل، کہیں اس کی کیا پوزیشن، کہیں اس کی کیا پوزیشن۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، کائنات بھی دیکھتی ہے، اور ہمارے وجود کی چمڑیوں کے اوپر اور جلد کے اوپر ہمارے تمام کے تمام ایکشنز کے پرنٹ قیامت تک کے لیے ویڈیو فلم کی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، سورہ یاسین جس کی ہم 20 منٹ کے لیے تلاوت لگاتے ہیں اور اس کے بعد 23 – 23.5 گھنٹے کسی اور مقصد کے لیے وہ کہتے ہیں۔ اس سے میں تو یہ نتیجہ حاصل کرتا ہوں کہ ہمارا اپنا وجود بھی جب ہم اس سے نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے میزان کے مطابق یہ بھی سوچتا ہے کہ انسان تجھے میرے مولا نے بنایا کس لیے تھا اور تم اس سے کام کیا لے رہا، لیکن یہ مجبور ہوتا ہے، اس کی زبانیں مقفل ہوتی ہیں، ان پہ تالے لگے ہوتے ہیں، اور ان کو قیامت تک کے لیے سائلنٹ موڈ میں اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں یہ سائلنٹ موڈ جب ختم ہو جاتا ہے کہ تم ساری زندگی اس انسان کی بغاوتیں دیکھتے رہے، آج تم ہی بتاؤ یہ کیا کیا کرتا تھا، تو وہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا
قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. چمڑی بولے گی، چمڑی، ران بولے گی، گوشت پوست کی ہڈیاں بولے گی، ہاتھ بولے گی، پاؤں بولے گی، آنکھوں کی جنبشیں بولے گی، دماغ کی سوچیں بولے گی، کان بولیں گے اور کان کے پردے بولیں گے. یہ کیا سنا کرتا تھا، یہ کہاں جایا کرتا تھا، یہ کیا سوچا کرتا تھا. دل بولے گا اور اس کی دھڑکنیں بولیں گی. یہ کون سے جذبے پالتا تھا، اس کی محبتیں اور اس کی نفرتیں، اس کی عداوتیں اور اس کے سارے تعلقات کے سلسلے کس مقصد کے لیے ہوا کرتے تھے. گویا اللہ کے میزان کے مطابق ہمارا اپنا وجود بھی ہمارے بارے میں سوچتا ہے. ہمارا رویہ یہ ہے زندگی بھر ایک جانور کی طرح ہاتھ سے کام لیتے ہیں اور خوب، زبان کو چلاتے ہیں اور خوب. ہمیں اللہ نے جو ذہانت دی ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف قسم کا پوٹینشل دیا ہے برین کے حوالے سے، دماغ کے حوالے سے، اس سے ہم کام لیتے ہیں اور خوب، پاؤں کو چلاتے ہیں اور خوب. لیکن کبھی سوچتے نہیں کہ ساری زندگی اور روزانہ کے 24 گھنٹوں میں سے جس مالک نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کے دین کے لیے اسے کتنا لگا رہے ہیں. زبان اس کے لیے کتنا بولتی ہے، دماغ اس کے لیے کتنا سوچتا ہے، ہاتھ اس کے لیے کتنا کام کرتے ہیں اور پاؤں اس کے لیے کتنا چلتے ہیں اور کہاں چل کے جاتے ہیں. ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا. ہمارے لیے یہ چیزیں نارمل ہو گئی ہیں. آنکھ ہے بس ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم تو مال کے اتنے زیادہ پرستار ہو گئے ہیں، اچھا خاصا صحت مند ہٹا کٹا انسان بھی اگر تھوڑی سی اس کو دولت سے محرومی ملتی ہے تو اللہ کی ساری نعمتوں کو بھلا کے کہتا ہے کہ اللہ تجھے میں ہی نظر آیا تھا، میرے اوپر یہ پریشانی آنی تھی، مجھے یہ تکلیف پہنچنی تھی. میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی اس کی آنکھیں کہتی ہیں بد نصیب انسان، اللہ نے تجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے، چھینا ہے تیرے ہی کسی گناہ کی وجہ سے، اور یہ اربوں کی آنکھیں جن سے تو دیکھ رہا ہے، اس نعمت کا تجھے کوئی احساس نہیں ہے. ہر انسان کی آنکھ کے پیچھے 13 ملین یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ لائٹ ریسپٹرز ہوتے. لائٹ ریسپٹرز جو تصویر کو کیپچر کرتے ہیں، منظر کو اخذ کرتے ہیں، اخذ کرنے کے بعد اسے سیو کرتے ہیں، سیو کرنے کے بعد اسے دماغ تک سینڈ کرتے ہیں. صرف دیکھنے سے ہی ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی یا ان کی پہچان نہیں کرتے. کتنے ہی لوگ آپ نے دیکھے ہیں ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت اور دیدے بڑے موٹے موٹے ہیں، لیکن بیچارے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. کیوں؟ وہ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے دماغ کو وہ میسج سینڈ کرنا، بھیجنا کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، پھر دماغ ریڈ کر کے بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، پھر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت کا اور امتیاز کا مرحلہ آتا ہے. 1 کروڑ 30 لاکھ لائٹ ریسپٹرز ایک منظر کو ریسیو کرتے ہیں، اسے اخذ کرنے کے بعد دماغ تک اس کی ترسیل کرتے ہیں. دماغ پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے. دماغ تک اس تصویر کو بھیجنے کے لیے اللہ نے آنکھوں اور دماغ کے درمیان 14 لاکھ باریک باریک تاریں لگائی ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک تار بھی ادھر ادھر ہو جائے نا، تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے، تھوڑی سی بھی آگے اور پیچھے ہو جائے تو میرے بھائیوں ہمیں ساری دنیا کے منظر الٹے نظر آنے لگ جائیں، تصویریں الٹی نظر آئیں، آپ الٹے نظر آئیں، کرسیاں اوپر نظر آئیں، آپ نیچے نظر آئیں. یہ اللہ کی تھوڑی نعمت ہے. ہمارا رویہ یہ کہتا ہے، ایک نوجوان کا رویہ یہ کہتا ہے،
ایک میری عزیزہ کا رویہ یہ کہتا ہے، ایک یونیورسٹی کا رویہ یہ کہتا ہے، ایک کو ایجوکیشن کا ماحول یہ کہتا ہے کہ ہم جہاں چاہیں دیکھیں، جس کو چاہیں دیکھیں، جو منظر چاہیں دیکھیں، جیسے چاہیں گھور گھور کے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کی عزتوں کو دیکھیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، دیکھو یہ تیری مرضی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، نعمت میں نے دی ہے اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لینا کہ کہاں دیکھتا رہا تھا، یہ میری مرضی ہے۔ کان اور ان کے پردے، آنکھ اور ان کی بصارتیں، دماغ اور ان کی سوچیں، ہاتھ اور ان کا پکڑنا، قدم اور ان کا چلنا، ہمارا وجود اور اس کے ایکشن اور اس کی حرکتیں، ایک ایک چیز ہے جو کائنات کے پردوں پہ محفوظ ہو رہی ہے اور ہم سے اس کا احتساب کیا جانے والا ہے۔ ہماری پرائیویٹ زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا اللہ کے سامنے جانا، ہمارا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رویہ، ہمارا اپنے والدین کے ساتھ رویہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ماں اور باپ جو ایک بچے کو خون پسینے کی کمائی سے پالتے ہیں اور جب وہ جوان ہو جائے اور وہ بیچارہ بوڑھا لرزتے ہوئے کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اور راشا زدہ اور فالج زدہ اپنے وجود اور زبان کے ساتھ اور مزمحل قوا کے ساتھ جو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی تو دے دو، تو کہتا ہے ابا جی ذرا چپ ہو کے بیٹھے، میں اس وقت فلم دیکھ رہا ہوں، اٹھ نہیں سکتا۔ یہ سین پورا ہو لے، یہ منظر پورا ہو لے، اور وہ منظر جب عدالت کے اندر ایک نوجوان بیٹی اپنے باپ کی ساری زندگی پہ محنت اور اس کے محنت کے اوپر پانی پھیرتے ہوئے عدالت میں جا کے سرے عام بیان دیتی ہے ہمارے فحش ننگے اور برہنہ میڈیا کی وجہ سے کہ تو کون ہوتا ہے بوڑھے، میں اپنے اس محبوب اور معشوق کے ساتھ گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ تو اس وقت جب اس کی زبان یہ بولتی ہے، جب اس کا وجود یہ کہتا ہے، جب اس کی آنکھیں یہ منظر تشکیل کرتی ہیں، جب اس کے قدم کسی ایسے منظر کی طرف چل کے جاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ وجود بھی میں تو سمجھتا ہوں اس انسان کے اوپر زبان حال سے لعنت بھیج رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے مالک نے بنایا کس کے لیے، اور تو ہم سے کیا کام لے رہا ہے، تو ہم سے کیا کام لے رہا ہے۔ ہمارے وجود میں اللہ تعالی نے ایک کنٹرولنگ سسٹم رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں ذرا آپ غور کیجیے گا، یہ آپ کے سامنے میرا ہاتھ ہے، اس کی انگلی یہاں تک بڑی، چھوٹی انگلی یہ یہاں تک، یہ یہاں تک، یہاں کے کنٹرول ہوگی، یہ یہاں کنٹرول ہوئی، یہ یہاں پہ ہوئی، یہ یہاں پہ ہوئی، یہ یہاں پہنچ کر یہ یہاں پہنچ کے کنٹرول ہوئی، پھر اس کے اوپر ڈیزائننگ ہوئی، لکیریں بنی، تھمب امپریشن لگے، نقش و نگار بنے، پھول لگے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ڈیزائننگ کی اور ایسی خوبصورت اور کمال کی ڈیزائننگ کی کہ دنیا کے اربوں انسانوں میں سے کسی انسان کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے انسان سے کبھی بھی ملتی جلتی نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تصویر کے بغیر بھی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آسانی سے انگوٹھے کے ذریعے ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ یہ کنٹرولنگ سسٹم کے ذریعے سارا کچھ کنٹرول ہوا۔ آنکھ کو دیکھیں، ایک مخصوص لیول تک بڑھی اور وہاں تک بڑھنے کے بعد وہ کنٹرول ہو گئی۔ میرا قد ایک مخصوص لیول تک بڑھا اور وہاں تک بڑھنے کے بعد وہ بھی کنٹرول ہو گیا۔ یہ گویا ہمارے جسم میں ایک کنٹرولنگ سسٹم ہے۔ اللہ کا میزان یہ ہے
کہ ہاتھ اللہ نے اپنی مرضی سے بنائے ہیں، ان کے فیچر، ان کا سٹرکچر، ان کی بناوٹ اور ان کی ڈیزائننگ اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، یہ آٹومیٹک کنٹرولنگ سسٹم کے تحت بنا ہے۔ لیکن میں نے اس ہاتھ سے کرنا کیا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ انسان خود کرے گا۔ آنکھ اللہ نے خود بنائی، 13 ملین لائٹ سیکٹر فٹ کیے اور لاکھوں قسم کی تاریں فٹ کی، پردے فٹ کیے، نور کے کمکمے روشن کیے اور پلکیاں اور بھویں اور ان کے خوبصورت مڑتے ہوئے بال اور ان کے انداز، یہ نرالی تصویریں اللہ نے خود بنائی۔ لیکن انہوں نے دیکھنا کیا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان خود کنٹرول کرے۔ پاؤں اللہ نے بنائے، لیکن پاؤں کو چل کے جانا کہاں ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ انسان خود کنٹرول کرے۔ اور اللہ کا میزان یہ کہتا ہے کہ جب انسان دنیا میں ان کو کنٹرول نہیں کرے گا تو اللہ نتیجے کے طور پہ روز محشر ان کا کنٹرولنگ سسٹم فیل کر دیں گے، اور جو زبان خاص جگہ پہ آ کے رک گئی تھی یہ میدان محشر میں کئی کئی میل تک لمبی پھیل جائے، کیونکہ ہم نے اسے کنٹرول نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا عملی اظہار ہوگا ہمارے رویوں کا جو ہم نے ان سے اپنایا تھا۔ پیٹ ہے تو یہ اتنا بڑا ہوا ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے، یہ نہ حلال سے بھرتا ہے نہ حرام سے بھرتا ہے، اسے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اس مریض کے بارے میں جس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1 ہفتے کے لیے تم نے یہ چیز بھی نہیں کھانی، یہ چیز بھی نہیں کھانی، یہ چیز بھی نہیں کھانی تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو جائے؟ وہ 1 ہفتہ پرہیز کرتا ہے اور ہفتے کے بعد پوری کی پوری زہر کی ڈبی ہی پی جاتا ہے، اس کے پرہیز کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اسے؟ 30 دن پرہیز کیا، اللہ نے کہا تمہارا ایمان بہتر ہو جائے، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو، 30 دن کا ریفریشر کورس کر لو، اس کے نتیجے میں 50,000 سال کی گرمیوں سے تمہیں محفوظ کر لوں گا۔ لیکن ہم نے ایسا حشر کیا اس کورس کا کہ 30 دن یہ کورس کیا اور عید کی رات پوری کی پوری زہر کی ڈبیاں ہی پی گئے، شرابیں پی گئے، سود ویسے کا ویسا، جوا ویسے کا ویسا، نماز سے بے رغبتی ویسے کی ویسی، مسجد سے بے وفائی کا پوری طرح وہی انداز جو رمضان سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ زہر پینا بند کر دے میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کو ہلکان کر دے گا، یہ اسے مار کے رکھ دے گا، یہ تقوی کی ساری ٹریننگ کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ جب انسان یہ ٹریننگ حاصل نہیں کرتا تو صحیح مسلم کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں اور اس سے ریزلٹ اخذ کر کے پورے وجود کو اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، ان الکافر لیعظم للنار حتی یکون ضرس من اضراسہ مثل احد۔ نہ شکر انسان کا پورا وجود یوں پھیلے گا کیونکہ اس نے دنیا میں اسے کنٹرول نہیں کیا تھا کہ اس کی ایک ایک داڑھ بھی احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے، پورے وجود کو پھیلا دیا جائے، پتہ نہیں یہ کتنا ہو جائے گا۔ مسیرت جلد الکافر، حتیٰ کہ یہ چمڑی بعض دفعہ اتنی پھیلے گی یہ چمڑی کہ اگر 3 دن تک ہفتوں تک سفر کرتے رہیں تو انسان کی عذاب زدہ اور آزاد جو دنیا میں رہا کرتا تھا اس انسان کی چمڑی ہی ختم نہیں ہونی پائے۔ یہ ہمارے اس رویے کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ کے میزان، اللہ کے سٹینڈرڈ اور اللہ کے پیرامیٹر اور معیار کے مطابق کہ ہم نے اس وجود کو کیسے استعمال کیا تھا، اس کے بالکل برعکس اگر ہم نے ان کو کنٹرول رکھا، کہیں قرآن کی تلاوتیں، کہیں راتوں کی بیداریاں، کہیں تراویح اور کہیں قیام اللیل، کہیں آنکھوں کے آنسو،
اور کہیں آہوزاریاں، کہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور کہیں اس کے سامنے جھولیاں پھیلانا اور فقیر ہو کے بیٹھ جانا، کہیں اس کے راہ کے اندر سخاوتیں اور کہیں تعلیم و تزکیہ کے اس ہال کے اندر اپنی نیند اور وقت اور بزنس کی قربانی دے کے حاضریاں، اگر یہ سارا کچھ کنٹرول رہا تو پھر اللہ ہمارے جسم کو اتنا آزاد کریں گے کہ یہ آنکھ جو اپنی کمزور آنکھ سے سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی ہے، یہ جنتوں میں اللہ کا دیدار کر رہی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس کی پوٹینشیل اتنی زیادہ بڑھ جائے، صلاحیتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں کہ ایک ایک انسان میں 100 گبرو جوانوں کے مطابق جنسی خواہش اور اسے پوری کرنے کی آزادیاں اور جنت کی حوروں کے نغمے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی محبت کی ہوائیں اور دودھ اور شہد کی نہروں کے انتظامات، یہ سارا نتیجہ ہوگا اس بات کا کہ تو نے اپنے وجود کو قید کر کے رکھا تھا۔ آج تیرے مرنے کے بعد میں تیری روح کو جنت کی ہواؤں میں آزاد کر دیتا، جہاں چاہتا ہے جا، جہاں چاہتا ہے کھا، جو چاہتا ہے پی، جہاں چاہتا ہے جا کے سیر کر، تو سوچتا جائے گا اور تیری سوچ کے مطابق نعمتیں میں دیتا جاؤں گا۔ یہ ریزلٹ ہوگا ہمارے صبر، ہمارے کنٹرول کرنے، ہماری برداشت کا، ہمارے حوصلوں کا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی کے یہ نوجوان، بالخصوص میں اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری امت کا اثاثہ ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور جوانی مستانی کی بجائے جوانی اللہ کی غلامی یہ نعرہ بلند کر لیتے ہیں اور ہر منظر کے پیچھے آزاد چلنے کی بجائے یوسفی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انی اخاف اللہ ان کے دلوں کے اندر آ جاتا ہے اور اپنی خواہشوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس فتنوں کے دور میں اس نوجوان کی ثابت قدمی، اس کی روح جنتوں میں بعد میں پہنچے گی اور اس کی موت کے وقت ہی فرشتے اسے کہیں گے گھبرانا نہیں، پریشانیوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، آج ہم تمہیں جنت کی بشارتیں دینے آئے ہیں۔ تم صبر کرتے رہے، لوگ مذاق کرتے رہے اور تم داڑیاں لے کے پھرتے رہے اللہ کے نبی کی سنتوں کی خاطر، لوگ کہتے رہے کپڑے کم ہو گئے ہیں اور تم اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے رہے، لوگ کہتے رہے دیکھے ہیں نمازی کیسے ہوتے ہیں، اور تمہاری پیشانیوں پہ سجدے کر کر کے زمین پہ پیشانیوں کو رگڑنے کے محراب پڑ گئے۔ لوگ کہتے رہے یہ دہشت گرد ہیں، تم اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے شہادتوں کے انتظار کرتے رہے۔ لوگ کہتے رہے یہ مولوی ہیں دقیانوس ہیں، ان کو دنیا کا پتہ نہیں، اور تم صبح و شام میرے قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے کتار اندر کتار آئیں گے۔ تو نے اپنے آپ کو غلام بنا کے رکھا تھا اور آج سارے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سارے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں اس ایس پی کی کہانی کبھی نہیں بھولتا جس بیچارے نے بڑی محنتوں سے اور نہ جانے حلال محنتوں سے یا حرام محنتوں سے، یہ تو اللہ ہی جانے کس محنت سے اس نے کوٹھی بنائی تھی، اور ادھر سے کوٹھی مکمل ہوئی اور ادھر سے زندگی کی کہانی بھی مکمل ہو گئی۔ بیڈ روم کے اندر لیٹا ہوا ہے، وہیں پہ فوت ہو جاتا ہے، اور اس کی ناز نخرے والی بیوی کہتی ہے پہلا دن ہے نئے گھر کے اندر آنے کا اور پہلے ہی دن میرے بیڈ روم کے اندر لاش پڑے رہے، مجھے اس میں نحوست نظر آتی ہے، اس کی لاش کو گھر کے صحن کے اندر رکھ دیا جائے، میں یہاں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یہی ہماری دنیا ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ ہمارا رویہ ہے۔
اللہ کا میزان کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقی والآخرۃ خیر وابقی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دنیا پہ ریچھنے اور مرنے والوں اور بولے ہونے والے انسانوں، یہ تمہارا ایکشن، یہ تمہارا کردار، یہ تمہارے رویے، یہ تمہارا صبر، یہ تمہارے حوصلے، یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہاری زندگیاں، یہ تمہاری تہجدیں، یہ تمہاری تلاوتیں، یہ تمہارے روزے، یہ تمہاری بھوک اور پیاس اللہ کی خاطر، یہ اللہ کی راہ میں انفاق کے خوبصورت مظہر. مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوئی ہے گجرانوالہ کی شہر کی مساجد کو دیکھ کر، اور میں دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ یہاں کے اہل ثروت کو رزق حلال وافر نصیب فرمائے. دل کھول کے بڑی خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کا اجر ملے گا. یہ سیو ہے، یہ محفوظ ہے، یہ انویسٹ ہو گیا اللہ کی توفیق سے. اگر اس میں ریاکاری نہیں ہے، اگر اس میں اخلاص ہے، اگر اس میں حرام نہیں ہے، یہ رزق حلال ہے، اگر اس میں سود اور جوے کی آمیزش نہیں ہے اور یہ حلال محنتوں کی کمائیاں ہیں، تو یہ اتنا مبارک مرحلہ اور مبارک چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ روح کے پرواز ہوتے ہی فرشتے بشارتیں دینے آ جائیں. اور اس پہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو گفتگو کریں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قبر میں داخل ہونے سے لے کر اللہ کے سامنے حساب دینے تک وہ فرشتہ جو نیکیاں لکھا کرتا تھا نا، میرا احساس کہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے، میں نے آج تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا. دنیا میں تو میرے ساتھ رہا، مجھ سے نیکیاں لکھواتا رہا، آج میں تیرے ساتھ رہوں گا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. حضرات، تو ہمارے رویے جو ہے اپنے جسم و جان کے بارے میں، ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اگر کوئی بات کہی جائے تو نوجوان کہتا ہے موبائل میرا ہے، میموری کارڈ میرا ہے، اس کے اندر ریکارڈنگ میری ہے، اس کے اندر پوری کی پوری میموری میری ہے، میں اپنے خرچے پر ریکارڈ کروا رہا ہوں. مولوی صاحب تم کون ہوتے ہو کہ میں اس کے اندر فلاں فلاں کی تصویر نہ رکھوں؟ تم کیوں مجھے منع کرتے ہو؟ فلاں اداکارہ کی تصویر، فلاں کی کسی کی عزت کی تصویر، کسی کی بہن اور بیٹی کی تصویر، ہاں رکھ لو، بڑے شوق سے رکھ لو، لیکن ذرا تیاری کر لو کہ اللہ کے سامنے اس کا جواب کیا دو. جواب دینے کے لیے تیار. اگر کوئی جواب ہے پاس تو رکھ لو، جواب نہیں ہے تو اللہ کے سامنے تو یہ جواب نہیں چلے گا. حشر ہو گیا ہے، حشر ہو گیا ہے ہماری غیرت کا، اور جنازے نکل گئے ہیں ہمارے حیا کے. یہ صفت ہی انکا ہو گئی ہے. اچھے بھلے نمازی، اچھے بھلے پرہیزگار گندی اور برہنہ تصویروں کو دیکھتے ہیں، ساتھ اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر، اپنی عزتوں کو بٹھا کر. میرے بھائیوں، ان آنکھوں کا حساب دینا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. یہ سورہ دہر جمعے والے دن کی تلاوت مسنون ہے نا، ذرا کبھی ترجمے والا قرآن مجید لے کر اس کی تلاوت کرنا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا میسج چھپا ہوا ہے. ہر انسان کا ہر ایکشن یا کفر ہے یا شکر ہے. سورہ دہر کی روشنی میں یہاں ہمارا بیٹھنا اللہ کا شکر ہے، فلمی منظر کے سامنے بیٹھنا اللہ کا کفر ہے. حی علی الصلاۃ کی آوازیں سن کے مسجد میں چلے جانا اللہ کا شکر ہے، اور اپنی دکان پہ بیٹھے رہنا یہ اللہ کا کفر ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. جو وہ اپنے وجود کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اللہ کا شکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے وجود کو اپنی مرضی اور اللہ کی مرضیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا کفر ادا کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھیں.
آج کا آخری پیغام ہمارے رویے انسانوں کے بارے میں، ریلیشنز کے بارے میں۔ آج کل ریلیشن شپ کو باقاعدہ ایک سائنس کی شکل دی گئی ہے۔ اس میں ایم ایس سی کروائی جا رہی ہے، ایم فل کروایا جا رہا ہے، پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے۔ بڑی بڑی کمپنیز نے، فیکٹریز نے، ملوں نے اور ان کے مالکان نے اور دفاتر نے باقاعدہ ریلیشن آفیسرز رکھے ہوئے ہیں۔ شعبہ تعلقات عامہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پوری فیکلٹی ہے، ایک پورا سیکشن ہے ہماری آج کی ایک نئی زندگی کا۔ لیکن تعلقات کے حوالے سے ہمارے رویے کیا ہے؟ کس کے پاس کتنی دولت، کس کے پاس کون سی گاڑی، کس کے پاس کون سی کوٹھی، کس کے پاس کون سا اسٹیٹس، کس کے پاس کون سی اتھارٹی، کس کے پاس کون سی برادری اور کاسٹ، کون کس موقع پہ ہمارے کام آنے والا۔ اس بنیاد پہ ریلیشن شپ شروع ہوتی، تعلقات شروع ہوتی۔ اسی بیس کے اوپر ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، آنر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد صرف اور صرف یہ چیزیں بن کے رہتی ہیں۔ اور اللہ کا میزان کیا کہتا ہے؟ اگر کوٹھی والا ہے تو اس کی عزت اور طرح کی ہے، اگر عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بزرگ آدمی ہے لیکن بیچارہ غریب ہے تو اس کے ساتھ رویہ اور ہوتا ہے، اس کے ساتھ رویہ اور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا میزان کیا کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تم یہ دیکھ کے تعلق قائم کرتے ہو کہ کس کے پاس کتنا حسن و جمال ہے، کیسی برادری ہے، اور کس کے پاس کتنی پراپرٹی، کتنا بیلنس، کتنی جائیداد اور کتنا پیسہ، کیسی کوٹھی اور کیسی گاڑی ہے۔ اور اللہ یہ دیکھ کے تعلق قائم کرتے ہیں کس کے دل میں میرا کتنا ڈر چھپا ہوا ہے، کون کتنا متقی ہے، کون مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، اپنی خلوتوں میں اور اپنی جلوتوں میں، اپنی مسجدوں میں اور اپنے دفتروں میں، اپنی دکان میں، اپنے بازاروں میں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں۔ اس بنیاد پہ اللہ پروٹوکول دیتے ہیں، اس بنیاد پہ اللہ وزن کرتے ہیں، اور پھر اس وزن سے اتنا فرق ہو جاتا ہے۔ ان الرجل العظیم السمین لیأتی عند اللہ یوم القیامہ لا یزن جناح بعوضۃ، رواہ مسلم فی صحیح۔ امام کائنات نے فرمایا العظیم، اسپرچولی میٹیریل اپروچ کے حوالے سے عظیم، اپنے اسٹیٹس اور مرتبے کے لحاظ سے عظیم، السمین فزیکلی جسامت کے لحاظ سے موٹا تھا، عظیم بھی ہے، سمین بھی، مرتبے والا بھی ہے، فربا اور موٹا تازہ بھی ہے، گالیں پھولی ہیں، توند باہر نکلی ہے، پتہ چلتا ہے کھاتا پیتا چودھری انسان ہے، وڈیرا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں، شراب کے جام چلتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی عدالت میں پہنچتا ہے، ہم لوگ تو اس کے سامنے بچھ جاتے ہیں، پوری طرح لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑا آدمی ہے نا ہماری نظر میں، بڑا آدمی، بڑے لوگ، ایلیٹ کلاس، اپر کلاس، سپیرئر، وہ بھی بیچارے اس نفسیاتی مسئلے کا شکار، اور ہم بیچارے بھی اس نفسیاتی مسئلے کا شکار، کہ پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں۔ ہمارے رویے چینج ہوئے، اللہ کے میزان میں اس کو تولا گیا۔ امام کائنات فرماتے ہیں لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، جب اللہ کے میزان میں تولا گیا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھا۔ ایک اور آدمی ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود، دبلے پتلے ہیں، نحیف و نزاع، کیا کرتے ہیں؟ بکریاں چراتے ہیں، بڑوں کی بکریاں چراتے ہیں اور اس پہ گزارا کرتے ہیں۔ ٹانگ دبلی پتلی سی ہے،
اور امام کائنات نے فرمایا لرجل عبد اللہ اثقل فی المیزان من احد، ابن مسعود کی ایک ٹانگ کو جب اللہ اپنے میزان میں تولیں گے تو اس کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو آئیے میرے بھائیوں، آج کی اس نشست سے ہم یہی سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں۔ ہم ذرا ان کو اس پہلو سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے رویوں کو کس طرح تول رہے۔ زمین پہ چلتے ہوئے ہم کیا سوچتے ہیں، اور اللہ کا میزان یہ کہتا ہے کہ یہ بھی دیکھو کہ اس زمین کے اندر بھی تم نے جانا ہے، یہ تم سے کیا سلوک کرے گی۔ آسمانوں سے تمہاری روح نے پرواز کرنا ہے، اور آج آسمان کے ستارے غور سے تجھے دیکھ رہے ہیں اور تیری ریکارڈنگ تیار ہو رہی ہے، اور اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اپنے وجود کے بارے میں کہ ہاتھوں سے اور پاؤں سے، اپنے بولوں سے اور اپنی سماعتوں سے، اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے دماغوں سے اور آنکھوں کی بصارتوں سے ہم ان کو پوری طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ان تمام صلاحیتوں میں سے مجھے کتنا وقت دے رہے ہو، میرے لیے کتنا وقت دے رہے ہو، میرے نبی کی سنتوں کے لیے کتنا وقت دے رہے ہو۔ اور اس کے بعد آخر میں انسانوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کے حوالے سے کہ کس حد تک ہمارے تعلقات ٹھیک ہے، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، اس بنیاد پہ آپس میں تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ کے کاروباری نوعیت کے حوالے سے کافروں کے ساتھ بھی تعلقات، یہ تو ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ بنیاد ہی اس کو بنانا اور اللہ کے نیک بندوں اور اپنے معاشرے کے غریب طبقے کو نظر انداز کرنا اور اللہ کی خاطر نہ محبت کرنا نہ نفرت کرنا، اس رویے پہ بھی ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا